علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر نیو یارک کے صدر طاہر بھٹا اور چیف میڈیا کوآرڈینیٹر طاہر بوبی کی پاکستان سے واپسی۔ ڈائریکٹر علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر ملک عرفان کا شاندار افطار ڈنر۔ چیئرمین ناصر اعوان سمیت تمام عہدیداروں کی شرکت۔ ڈائریکٹر مشتاق احمد کمبو کی خصوصی شرکت۔ مفتی سجاد احمد مدنی نے نظامت کی اور دعا بھی فرمائی۔ وائس چیئرمین طارق بٹ نے تنظیمی امور پر گفتگو کی۔ جنرل سیکرٹری جاوید احمد چیچی نے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کی پاکستان اور امریکہ میں خدمات پر روشنی ڈالی۔ وائس پریزیڈنٹ لالا مقصود الہی وریا نے کارکردگی کو سراہا۔ ڈائریکٹر ملک اکرم، ڈائریکٹر نیاز احمد بھٹی، ڈائریکٹر پرویز جیمی نے پرتکلف دعوت پر ملک عرفان کا شکریہ ادا کیا۔ شرکاء نے کمیونٹی کے اتفاق و اتحاد اور اپنے آئندہ پروگرامز اور منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے کاوشیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج پاکستانی امریکنز کی نمائندہ سماجی تنظیم علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر میں ہمارے اراکین، عہدیداران، دیگر سماجی شخصیات تشریف فرما ہیں۔ آج بطور خاص ہمارے سینئر ڈائریکٹر جناب ملک عرفان اعوان صاحب کی جانب سے جو دوستوں کے اعزاز میں دعوت افطار دی گئی تھی، بڑا پرتکلف اہتمام تھا، اس پہ سب دوست تشریف لائے ہیں اور ماشاءاللہ کافی دنوں بعد مل بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادارے کے چیئرمین جناب ملک ناصر اعوان صاحب تشریف فرما ہے اور ہمارے صدر محترم جناب طاہر بھٹا صاحب جو کہ کل ہی پاکستان سے تشریف لائے لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ جناب چودھری مقصود الہی وریا صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہمارے وائس چیئرمین جناب طارق احسان بٹ صاحب ابھی یہاں تشریف فرما تھے، وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انفارمیشن سیکرٹری جناب طاہر بوبی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، فائنانس سیکرٹری جناب ملک اکرم صاحب یہاں تشریف فرما ہے، اور ہمارے لیے انتہائی قابل احترام جناب مشتاق احمد کمبو صاحب، ممتاز سیاسی سماجی دینی شخصیت، وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور ملک عرفان اعوان صاحب جو کہ آج کی محفل کے میزبان بھی ہیں وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ ساتھ ان کے ہمارے سینئر ڈائریکٹر حاجی نیاز احمد بھٹی صاحب ہیں اور جناب پرویز جیمی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر احباب یہاں موجود ہیں۔ ہمارے جنرل سیکرٹری جناب چودھری جاوید اقبال چیچی صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ سب دوستوں کی خدمت کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہفتے کے 6 دن الحمدللہ دفتر میں موجود ہوتے ہیں، تو بڑا خوبصورت جو ہے یہ موقع ہے۔ تو ہم نے طے کیا ہے کہ ہمارے صدر محترم جناب طاہر بھٹا صاحب جو کہ کامیاب دورے کے بعد پاکستان سے واپس تشریف لائے ہیں، گزشتہ دنوں انہوں نے امان انٹرنیشنل اور علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے تعاون سے ہونے والی محفل میلاد میں بھی شرکت کی، جہاں پہ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں راشن بھی تقسیم کیا گیا، اور خیر کے فلاح کے بہت سے منصوبے الحمدللہ وہاں جاری ہیں۔ تو مختصراً وہ بتائیں گے اپنے دورہ پاکستان کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ رمضان المبارک کے حوالے سے اور آج کے افطار کے حوالے سے پیغام بھی دیں گے۔ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے صدر محترم جناب طاہر بھٹا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 47 ایئر سے اپنے پاک وطن پاکستان سے باہر روزگار کے سلسلے میں مقیم ہے۔ کافی دفعہ پاکستان گئے ہیں۔ یقین کریں کہ حالات و واقعات کچھ بھی ہوں، جب بھی پاکستان میں جا کے اپنی دھرتی پہ قدم رکھا ہے نا، ایسے ہی ہے کہ جسے ماں کی گوشت میں چلے گئے۔ یہ ہمارے جسموں کو وہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں پہ، میں ان کو میڈ ان یو ایس اے کہتا ہوں، جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، ان کو وہ فیلنگ اس ملک کے ساتھ نہیں ہے جو ہماری ہے۔ اور وہاں جا کے یقین کریں کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح ہم ایک ریچارج ہو گئے، اور وہاں جو لمحے اپنے اس جگہ پہ جہاں پہ ہم بلے پڑے ہیں، اور جو ہمارے خاص پہلو ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری ایک انرجی بحال ہو جاتی ہے۔ یہ ٹرپ بھی ہمارا الحمدللہ بہت ہی کامیاب اس لحاظ سے تھا کہ امان انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے تعاون سے جو ایک پروگرام ہر سال وہاں پہ قیام پذیر ہوتا ہے، اس میں ہر سال اس کے جو افراد ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ ہم سرو کر رہے ہیں۔
اس سال اسپیشلی میرے سورس سے ڈاکٹر بلوچ وہ اسلام آباد سے گئے, تقریباً 5 لاکھ روپے کی جو میڈیسن تھی وہ خود لے کے گئے, لیب ان کے ساتھ تھی, تقریباً 550 افراد کو انہوں نے ٹیسٹ کیا, جس میں شوگر کا ٹیسٹ, بلڈ پریشر کا, ہیپاٹائٹس کا, اور مزیداری کی بات ہے کہ جو ڈائیگنوز ہوتی تھی کوئی چیز ایچ اینڈ ایوری پرسن میں, میل فیمیل, ان کو اسی وقت اس کی میڈیسن فری آف کاسٹ دے کے بھیجتے تھے. اس کا جو پروگرام تھا اس کو میلاد کی شکل دے دی گئی. عقائد و جہاں رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے مناسبت سے. تو اس میں نعت خواں جو تھے, یقین کرو انہوں نے ایک ایسا سرور باندھ دیا, ایسا جنا محفل جما دی کہ واقعی انہوں نے دلوں کو منور کر دیا. اور جو ہمارے دوسرے احکام جو عالم دین تھے انہوں نے بھی سب لوگوں کو اس انداز میں یکجہتی کا اور دین کے بارے میں جو آگاہی دی وہ واقعی قابل ستائش تھی. میں اس موقع پہ ملک صاحب کو ان سارے انتظامات اور اس محفل کے انعقاد پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں. ہم ہر فلاحی کام میں, ہر نیک کام میں ہم ملک صاحب کے ساتھ ہیں, شانہ بشانہ ہیں, اور انشاءاللہ دوستی کا اور یہ کمیونٹی کو سرو کرنے کا جو جذبہ ہے یہ جاری و ساری رہے گا. آپ سب لوگ جو ہے نا ہمارے دوست, ہمارے بھائی اور ہمارے بازو ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. یہ جو ماہ رمضان ہے یہ تو ویسے برکتوں کا مہینہ ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر اس میں اگر آپ نے سجدہ بسجود ہو کے اپنے گناہوں کی تلافی نہیں کر لی تو آپ نامراد ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا ہے کہ یو ہیو اے چانس. اللہ تعالیٰ ہمارے صاحب کا جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور ہمیں ہر نیکی کی توفیق عطا فرمائے, یکجہتی فرمائے اور نیک مقاصد میں ہمارا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ صدر محترم جناب طاہر بھٹا صاحب نے اپنے دورہ پاکستان کے بارے میں تفصیل سے بتایا. مختصراً ہمارے انفارمیشن سیکرٹری جناب طاہر بوبی صاحب جو کہ ساتھ موجود تھے بھٹا صاحب کے, ملک صاحب کے پاکستان میں, اور ماشاءاللہ وہاں موجود رہ کر انہوں نے یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ بھی کیا اور ان کا بہت بڑا تعلق بھی ہے. ساتھ ہمارے چیئرمین ملک ناصر امان صاحب بھی تشریف فرما ہے اور جناب مشتاق احمد کموز صاحب بھی ہمارے بین المذاہب ہمانگی کے سینئر ڈائریکٹر. تو میں چاہوں گا کہ یہ بھی مختصراً جو ہے اپنی اس حوالے سے رائے دے دیں. جی طاہر بوبی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ بھٹا صاحب نے ابھی بتایا کہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے بیہاف پہ ہم لوگ ادھر تھے. عوان انٹرنیشنل ملک ناصر عوان صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں ادھر, اور میرا خیال ہے کہ جو بھٹا صاحب نے کہا اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے, اس سے زیادہ ورڈ تو نہیں ہے. میرا خیال ہے اسی کے اوپر میں اختتام کرتا ہوں کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہمارے پریزیڈنٹ جناب محمد طاہر بھٹا صاحب اور جناب طاہر نواز بوبی صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ جو علامہ اقبال کمیونٹی اور گروپ آف عوان کی جانب سے جو پاکستان کے اندر معاملات شروع کیے گئے ہیں فلاح انسانی کے لیے, وہ واقعی بہت زیادہ خوبصورت ہے. اس میں ہر دوست نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور سب سے بڑی بات یہ جیسے کہ میرے برادر, میرے بھائی صدر جو طاہر بھٹا صاحب یہ بھی وہاں پر موجود تھے, طاہر نواز بوبی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, اور ملک صاحب تو خود انتظام انہوں نے سارا وہاں پہ کیا ہوا تھا. یہ قابل ستائش چیزیں ہیں, قابل تعریف اور قابل فخر ہوتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے عوامل کے اندر سے گزرتا ہے تو اس کا گزرنا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہوتا ہے. تو یہ کیونکہ احباب میں نہیں جا سکا کسی پریشانی کی وجہ سے, یہ احباب وہاں پر گئے, انہوں نے جو مخلوق خدا کی خدمت کی ہے وہ انشاءاللہ العزیز میں کہتا ہوں کہ وہ ان کی اور ان کے ساتھ ان کے ہمراہی جو ہیں دوست احباب ان کی
اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور جن کے لیے انہوں نے دعائیں کی اللہ پاک ان کی سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح علامہ اقبال کی امیونٹی اور گروپ آف آوان جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور یہاں امریکہ کے اندر ایسے ہی معاملات کرتے رہیں گے جس کے اندر ہیومن رائٹس جو ہے نا وہ ڈکلیئر ہو گئے, لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا مقصد کیا ہے. جی اب آخر میں جی ماشاءاللہ اب جو ہے وہ ادارے کے وائس پریزیڈنٹ جناب چودھری مقصود الہی وریا صاحب, پھر ان کے بعد ہمارے جنرل سیکرٹری جناب چودھری جاوید اقبال چیچی صاحب, اور آخر میں ملک ناصر امان صاحب رمضان مبارک کے حوالے سے اپنا پیغام ہے. جی چودھری صاحب. جی السلام علیکم. جیسا کہ بھٹا صاحب نے ابتدائیہ اپنے انفو میں بتایا کہ پاکستان میں جو علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر اینڈ وانڈ انٹرنیشنل جو پروگرام کرتی ہیں ہر سال, ماشاءاللہ بڑا خوش اسلوبی سے ہوا. اور جو انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر یعنی کہ ڈاکٹرس وغیرہ چیک اپ وغیرہ, ماشاءاللہ یہ بہت عمدہ کام ہے. اپنا کمبوج صاحب نے جو خدمت کی ہے ہم خراج تسلیم پیش کرتے ہیں. چیئرمین علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر نے اپنی کاوشوں سے ہزاروں آدمی اکٹھے کر کے ان کی خدمت کی, اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر دے. اور آج کی اسپیشل جو افطار پارٹی کا ملک عرفان عوان صاحب نے جو اہتمام کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت ڈالے. اور یعنی کہ نا ہم اسی طرح یار دوست یہ جو ہمارا گلدستہ ہے اسی طرح بیٹھا رہے, اور یعنی کہ ہم اسی طرح اللہ کے کاموں میں دوسرے جو بڑھ چڑھ کے حصہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے چیئرمین علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر ملک ناصر امان صاحب ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس سال بھی ماشاءاللہ بڑا بہترین انتظام کیا, اور ہم یہاں دیکھتے رہے. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کسی کام میں بھی, لوگوں میں مال تقسیم کیا مختلف. اور بھٹا صاحب نے ساتھ ہمارے صدر محترم نے بڑھ چڑھ کر ایسا لیا, وہ ڈاکٹر لے کے گئے, دوائیں ٹیسٹ لیب کے وہاں پہ ہوئے. تو یہ آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ کسی پہ احسان نہیں. تو مشتاق کمبو صاحب بھی جناب ہمیشہ کی طرح یہاں بیٹھ کر بھی اس میں حصہ ڈالتے ہیں. پچھلے سال بھی انہوں نے کافی انتظامات کیے, خود بھی جاتے رہے ہیں. میں بھی 2 سال جاتا رہا ہوں, اس دفعہ نہیں جا سکا. تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ جناب یہاں کے جتنے بھی ڈائریکٹر ہیں, یہاں کے عہدیدار ہیں, یہ سب کو جاتا ہے. اور کوئی جاتا ہے یا نہیں جا سکا, یہاں کی مجبوریاں, لیکن حصہ اس میں سب ڈالے. تو اس لیے ہم انشاءاللہ ملک صاحب آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم جتنے جو ہے بھی کوئی ہوگا انشاءاللہ وہ اپنی جو بھی اپنی سالت کے مطابق اس میں حصہ لیں. باقی جناب میں ملک عرفان صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ یہ دوسری دعوت انہوں نے کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں عمر میں اضافہ فرمائے, اور آپ ہمارے لیے یہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر, میں اکیلا یہاں پہ ہوتا تھا, یہ یہاں پہ آتے تھے اور آ کے جناب خود کھانے کا آرڈر کرتے تھے. میرے منع کرنے کے باوجود جمی صاحب اور یہ اکثر آتے رہے ہیں, اور انہوں نے میرے ساتھ مل کے یہاں رونق بھی اور خدمت بھی کی. جو ان کی ڈیوٹی, نیاز بھٹی صاحب کو 2-3 دفعہ کام کیے ہیں رہنے کے لیے, لوگوں کے لیے انہوں نے جناب بڑی اسی وقت کال کی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے ساتھی ہیں یہ سارے جو ہیں یہ ایک گلدستہ, جس طرح دادا جی نے فرمایا ہے ایک گلدستہ کی طرح. یہ ہمارے فنانس سیکرٹری صاحب ہیں,
ہمارے طاہر بوبی صاحب وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ہمیں فخر ہے بوبی صاحب آپ پہ بڑی مہربانی کہ آپ ہمیشہ کی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اتنی دور سے آتے ہیں. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. 2.25 گھنٹے پہنچے ہیں ساتھ. اچھا نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں. اور یہ جو ہمارے پیارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اکرم صاحب, یہ تو ان کی تعریف کیا کریں. یہ تو جناب ہم ان کے دیوانے سچی بات. تو اسی طرح جمی صاحب ہیں, سارے جو ہیں وہ جناب یہ آپ کے مکتوب سے یہ سلسلہ کیا ہے. اور میں آپ کو صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ خدمات کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ زندگی تھوڑی سی اور آپس میں جو بھی چھوٹے موٹے اختلافات ہیں خدا کے لیے رمضان شریف کے واسطے وہ بھول جائیں اور آپس میں مل جل کے رہیں اور پیار محبت سے رہیں اور ایک دوسرے کا جو دکھ درد ہے نا اس میں حصہ لیں. اگر مجھے پتا چل گیا نا کہ عرفان صاحب کو یہ پرابلم ہے تو میں خود ان سے پوچھوں, نہ کہ یہ مجھے کہیں کہ میری یہ مدد. تو لاسٹ جو ہے مفتی صاحب آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ جناب ہمیں علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کو ٹائم دیا. آپ کی خدمات ہم کبھی نہیں بھول سکتے اور جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے مسجد کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ مسجد جو ہے اس کا ایک نام ہوگا اور یہ مسجد علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے, یہ پوری کمیونٹی کے لیے ہے. کوئی ہمارے ساتھ بولتا ہے نہیں بولتا وہ بھی اس کی بھی یہ مدد وہ بھی میری اس میں میں اضافہ کروں گا, جو نہیں بولتا ہے اس کو بلانا ہے. اس کو ایک منٹ نہیں وہ دیکھیں جواب میں دیتا ہوں, جواب میں دیتا ہوں. بھٹا صاحب ہم نے پہلے بھی آپ کو ویلکم کیا ہے, آپ کی اس سے جو فکر آپ نے بولا ہے آئندہ بھی لبیک کہیں گے. ماشاءاللہ چودھری جاوید اقبال چیٹی صاحب کی خوبصورت گفتگو آپ نے سنی. اب ہمارے آج کے میزبان جناب ملک عرفان آوان صاحب جو کہ جن کی محبتوں کا سلسلہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے ساتھ بڑا پرانا ہے, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کی اس تقریب کے حوالے سے کچھ اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں. جی شکریہ سب دوستوں کا آنے کا. ملک صاحب, بھٹا صاحب, چودھری صاحب, چیٹی صاحب, ملک صاحب, جمی صاحب, ابو صاحب, سب دوستوں کا بہت شکریہ. اب آخر میں ادارے کے چیئرمین جناب ملک ناصر آوان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی آج کے اس خوبصورت موقع پہ اپنا پیغام ارشاد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم تو کافی ہو گیا, لوگوں نے میرے خیال میں جانا بھی ہے, روزہ ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ملک عرفان صاحب نے روزہ افطار کرایا ہے اور یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ 2 دفعہ یہ پارٹی دے چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کرے کیونکہ ماہ رمضان میں دعائیں جو زیادہ قبول ہوتی ہیں, تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے. دوسرے دوستوں کو بھی ان کی کاپی کرنی چاہیے. ایک بات تو یہ ہوگی, اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو پروگرام ہے اس کے بارے میں بھٹا صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا آپ کو کہ بہت اچھا پروگرام پہلے سے جیسا صاحب اس دفعہ بہت منظم تھا اور بہت زیادہ لوگ تھے اور یہ محفل میلاد کا پروگرام ہوتا ہے اور یہ کم سے کم 6000 بندے جو اس کا فوڈ تیار کیا جاتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اتنے بندے جو ہے نا وہ بڑی بات ہے اور بہت زیادہ آدمی آتے ہیں. اور اس دفعہ یہ ہوا کہ کیمپ جو تھا ہیلتھ کیمپ وہ بھٹا صاحب کی وساطت سے ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ مستفید ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ دور دراز جو ولیج علاقہ ہوتا ہے وہاں لوگوں کو زیادہ میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ نہیں افورڈ کر سکتے, اتنی مہنگی دوائیاں لینے کے لیے نہیں افورڈ کر سکتے. ڈاکٹر جو تھے وہ اسپیشل دوائیاں ہارٹ کی ہے, وہ میں نے ابھی جو لوکل ڈاکٹر سے پوچھا, کہتا ہے بڑی بڑی ایکسپینسو دوائیاں تھیں وہ ہم جو ہے نا وہ ادھر نہیں رکھتے, ہم لو کوالٹی پہ جو دیتے ہیں جو ہوتی ہے اس کی اپنے پوٹینسی جو ہوتی ہے لو پوٹینسی پہ دیتے ہیں تاکہ ہائی پوٹینسی ڈاکٹر جو اسلام آباد کے ظاہر وہ یوز کر سکتے ہیں. نہیں ہو اس کے علاوہ رمضان پیکیج تھا جس میں ملک فائد صاحب اور جو لوکل آپ کو بتایا کہ طاہر بوبی صاحب, بھٹا صاحب, یہ سب کا کنٹریبیوشن ہوتی ہے, وہ بھی کمیونٹی کے ہمارے ممبر ہیں. اور اس دفعہ جو سلائی اسکول تھا اس میں
مشتاق احمد کمبو کی کافی کنٹریبیوشن تھی. مشینیں جو لاسٹ ایئر تھی لوگوں نے بچیوں نے 30 بچیوں جو تھی انہوں نے اس دفعہ وہ سلائی سیکھ لی اور ان کو الحمدللہ مشینیں بھی اور کپڑے بھی سلائی. تو یہ کام دن بدن علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے جو رفقا ہیں ان کے تعاون سے میں کہتا ہوں بہت زیادہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اگر میں تھوڑی سی ریکویسٹ کرتا ہوں, میں بعض اوقات کچھ لوگوں سے ریکویسٹ نہیں بھی کرتا, پھر بھی یقین کریں شاہ صاحب اپنی مرضی سے, یہ کیمپ کا مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا کیمپ لگے گا اور اس کے علاوہ لوگ بھی اتنے اس دفعہ آئیں گے. اور جیسے نعت خان تھے دونوں بھائی, وہ بھی بڑا اچھا انہوں نے ماشاء اللہ کے ساتھ نعت پڑھی. تو اگین ٹائم بہت ہے, سب دوستوں کا شکریہ سب کے آنے کا, اور آج کے جو مہمان اپنے میزبان ہیں خاص طور پر ان کا بھی شکریہ, بڑی مہربانی آئی. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. یا ارحم الراحمین مالک مولا بندہ نوازا کریمہ پروردگارہ, ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا ارحم الراحمین اے مالک مولا ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول شرف قبولیت عطا فرما. یا ارحم الراحمین اے مالک مولا ملک عرفان عوان صاحب نے آج دوستوں کے لیے ایسا خوبصورت افطار کا اہتمام کیا, یا اللہ ان کا یہ اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے والدین کی ساری امت کی بے حساب مغفرت فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ بتقاضۂ بشریت جو غلطیاں ہم سے ہوئیں اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما. یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا ہم پر ہمارے اہل خانہ پر اپنا فضل فرما. یا اللہ ملک عرفان عوان صاحب کے دین میں دنیا میں عزتوں میں اضافہ فرما. یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا یہاں جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں, یا اللہ ہم میں سے جس کے بھی عزیز و اقربا والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے, یا اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما, سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. یا اللہ قبر حشر کے تمام امور میں آسانی عطا فرما, جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام عطا فرما. یا ارحم الراحمین اے مالک مولا تمام بیماروں کی بیماریاں دور فرما, پریشان حالیاں دور فرما, رزق حلال میں وسعتیں برکتیں نصیب فرما, اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما. یا ارحم الراحمین اے مالک مولا بار بار حج کی سعادت نصیب فرما, بار بار مدینہ منورہ کی بار حاضری نصیب فرما. یا ارحم الراحمین اے مالک مولا سجدوں کی لذت نصیب فرما, تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما. یا اللہ اے مالک مولا جو بھی التجائیں تمنائیں دلوں میں ہیں سب قبول و منظور فرما. یا ارحم الراحمین جو بھی کسی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے, یا اللہ کسی کے پیپرز کے معاملات ہیں, کوئی اور مسئلہ ہے, یا اللہ اپنے فضل سے ماہ رمضان کا صدقہ ساری پریشانیاں دور فرما. یا ارحم الراحمین اے مالک مولا ہمارے اہل خانہ پر اپنا فضل فرما. یا ارحم الراحمین جو صاحب اولاد ہیں سب کی اولاد کو تابع فرمان بنا دے. یا ارحم الراحمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ اے مالک مولا تیرے فضل سے, تیرے عطا سے, تیرے کرم سے یا ارحم الراحمین جو کچھ بھی تو نے ہمیں کمیونٹی کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مستقبل کے تمام ارادوں میں کامیابی عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے چیئرمین ملک ناصر امان صاحب, ہمارے صدر محترم طاہر بھٹا صاحب, اور جتنے بھی ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں, چودھری مقصود الہی ولیہ صاحب, جاوید چیچی صاحب, یا ارحم الراحمین ملک اکرم صاحب ہیں, طاہر بوبی صاحب, نیاز بھٹی صاحب, اس کے علاوہ ملک عرفان عوان صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, دیگر معززین پرویز جمی ہمارے بھائی یہاں پہ تشریف فرما ہیں, قبلہ زاہد شہباز شاہ صاحب ہیں, دیگر احباب یہاں موجود ہیں, یا ارحم الراحمین فضل الرحمان صاحب, ان سب کی عمر میں برکتیں عطا فرما. یا ارحم الراحمین سب کو درازی عمر میں عطا فرما. یا ارحم الراحمین اے مالک مولا ان بزرگوں کی زیر سرپرستی ہم نے جو خیر کی بہت ساری نیتیں کی ہیں, ارادے کیے ہیں, ہمیں سب میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ اے مالک مولا ماہ رمضان کا صدقہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ جتنے دن گزر گئے اس میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے کی اپنے کرم سے قبول فرما, اور جو ایام باقی ہیں یا ارحم الراحمین ان میں ہمیں خوب 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 دل لگا کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اے مالک مولا ملک پاکستان کی خیر فرما, پاکستان کو استحکام عطا فرما, پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ حالیہ دہشت گردی کے واقعے میں جو
شہید ہو گئے یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. یا ارحم الراحمین پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا عالم اسلام کی خیر فرما. یا اللہ فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, انہیں آزادی عطا فرما. یا ارحم الراحمین امریکہ میں مقیم مسلمانوں کی خیر فرما. ان کے لیے جو مشکلات ہیں, جو صورتحال میں تبدیلی آ رہی ہے, یا اللہ انہیں ہر قدم پر ثابت کرنی عطا فرما. یا ارحم الراحمین بطور مسلمان جو امریکہ میں مقیم ہیں, ہمیں اس ملک کی بھی ترقی میں خوشحالی میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین عالم اسلام کی خیر فرما. یا ارحم الراحمین اے مالک مولا جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگی عطا فرما. میں یہ کیوں کہوں کہ یہ عطا ہو وہ عطا ہو, وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. بٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتنے منٹ رہ گئے؟